پیارے دوستوں، کامیابی صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل مطہر اسلامک آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطہر اسلامک آفیشل کے سننے والوں، معزز اور قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو کامل ہدایت سے نواز کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہے۔ مجھے آپ تمام حضرات سے یہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خود بھی اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں کو شیئر بھی کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: 1 روزہ دار کی افطار کے وقت، 2 عادل بادشاہ کی دعا، 3 مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے دیر ہو جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بغیر بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں کچھ اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے وہ شخص مراد ہیں جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہوا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں۔ یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ اس طرح جاگنے کا بھی حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا یا شہرت کے لیے جاگا تو بیکار ہے۔ پیارے دوستوں، چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، اس لیے ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ جس طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے کا حق ہے، میں اس کے مطابق روزے رکھوں گا، کیونکہ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اس عمل میں آداب کی رعایت رکھی گئی ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔